للکار قسط نمبر 15۔ 12 بجے کے قریب عمران اور اقبال دونوں باہر نکل گئے۔ وہ اقبال کی موٹر سائیکل پر گئے تھے۔ عمران نے مجھے کھل کر نہیں بتایا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ سلیم والے چکر میں ہی نکلے ہیں۔ کل رات انہیں معلوم ہوا تھا کہ سلیم اور مجید مٹھو نامی شخص کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اس بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہوں۔ میں جو عمران اور اقبال کو جان رہا تھا، میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ اپنی طرز کے انوکھے بندے تھے۔ خاص طور سے عمران تو راہ جاتی مصیبت کو اپنے گلے میں ڈال کر دلی مسرت محسوس کرتا تھا۔ اپنی خیریت، سلامتی اور زندگی کے بارے میں وہ اتنا بے پرواہ ہو جاتا تھا کہ سخت حیرت ہوتی تھی۔ اس کے لیے شدید خطرے میں کودنا ایسے ہی تھا جیسے تفریح کے لیے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانا۔ یہ سلسلہ سیٹھ سراج کی وجہ سے شروع ہوا تھا، اور سیٹھ کے بارے میں نے ہی عمران کو سب کچھ بتایا تھا۔ اب یہ سلسلہ خود بخود ہی ایک خاص سمت میں بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے روکنے سے یہ سب کچھ رکنے والا نہیں تھا۔ ایک بار پھر میرا دل چاہا کہ میں اس ساری صورتحال سے الگ تھلگ ہو جاؤں، خاموشی سے کہیں نکل جاؤں۔ یہ نہ ہو کہ عمران جس آگ میں کود کر ہوا دے رہا ہے، اس کی تپش براہ راست مجھ تک پہنچے اور میرے گھر والوں کو بھی لگے۔ عمران اور اقبال کے جانے کے بعد 2.5-3 گھنٹے میں عجیب تذبذب میں رہا۔ اسی دوران میں اقبال کے موبائل فون پر عمران کی کال آ گئی۔ میں نے کال ریسیو کی۔ وہ بڑا پرجوش محسوس ہوتا تھا۔ تابی یار، بڑا مزے کا کام ہوا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ میں یہاں سمن آباد میں ہوں، تم فوراً بس یہاں پہنچ جاؤ۔ یہاں تمہارے لیے ایک بڑے کام کی شے ہے۔ کام کی شے؟ میں سمجھا نہیں۔ یہاں آ کر سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ بس یہ سمجھو کہ اس بندے سے ہمیں ثروت کا کھوج مل سکتا ہے، اور یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ اصل میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ثروت کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے عمران سے تفصیل جاننا چاہی، لیکن ایسے معاملوں میں وہ اکثر چکنا کھڑا ثابت ہوتا تھا۔ بہرحال اس کی بات نے میرے اندر بے پناہ تجسس پیدا کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، میری کار کی چابی سائیڈ ٹیبل کی اوپر والی دراز میں ہے، گاڑی لے کر فوراً نکل آؤ۔ سمن آباد کے دوسرے گول چکر سے دائیں طرف مڑنا ہے، آگے ایک گراؤنڈ نظر آئے گا۔ اس کے بعد وہ مجھے پورا ایڈریس سمجھاتا چلا گیا۔ فون پر بات ختم کرنے کے میں چند سیکنڈ شدید الجھن میں رہا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی۔ عمران ساتھ ہوتا تھا تو مجھے شہر میں گھومتے ہوئے کوئی خاص اندیشہ محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں اکیلا کہیں نکلنے کا سوچتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ باہر نکلتے ہی سیٹھ سراج کے کاریندوں سے ملاقات ہو جائے گی اور میں کسی سخت مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ بہرطور عمران جو کچھ بتا رہا تھا، اس کے بعد میرا گھر سے نکلنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے ہر طرح سے تسلی دی تھی کہ وہاں موقع پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایسی تسلیاں تو وہ خیر پہلے بھی کئی بار دے چکا تھا، اور یہ طفل تسلیاں ہی ثابت ہوئی تھی۔ تاہم اب میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر کسی طرح کا کوئی رسک بھی ہو تو عمران اس سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیتیں رکھتا ہے۔ میں نے عمران کی کار نکالی اور اس کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف روانہ ہو گیا۔ بازار کے کئی دکانداروں نے مجھے دیکھ کر سلام کیا۔ وہ اب مجھے اپنے ہیرو بھائی کے مہمان کے دوست کی حیثیت سے جاننے لگے تھے۔ آج میں کئی روز کے بعد ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑکیں، ٹریفک اور لوگوں کی گہما گہمی سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ قریباً 8 گھنٹے بعد میں مطلوبہ ایڈریس پر موجود تھا۔ یہ عام آبادی سے الگ تھلگ بنا ہوا ایک مکان تھا۔ اس کی پچھلی طرف قبرستان تھا۔ سامنے کسی سرکاری دفتر کی سرخی مائل دیوار دور تک چلی گئی تھی۔ میری معلومات کے مطابق یہ مٹھو نامی گنڈے کی رہائش گاہ تھی۔ اپنی گاڑی کا ہارن پہچانتے ہی عمران گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ بالکل مطمئن نظر آتا تھا، جیسے اپنے ہی گھر میں مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہو۔ گاڑی لاک کر کے میں باہر آیا اور عمران کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ 7-8 مرلے کے اس مکان کا نیم پختہ صحن پار کر کے ہم برآمدے میں پہنچے۔ یہاں ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ وہ شکل و صورت سے خاصا بیمار نظر آتا تھا۔ اس کے راتب پر مکھیاں بنبنا رہی تھی۔ قریب ہی اقبال کی موٹر سائیکل بھی کھڑی تھی۔ ایک کونے میں شراب کی 2 خالی بوتلیں اور مرغی کی چچوڑی ہوئی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ مٹھو یا پھر جو کوئی بھی اس گھر میں رہتا ہے عورت کے بغیر رہتا ہے، یعنی یہاں کوئی ایسی عورت نہیں جو مستقل طور پر اس گھر میں رہتی ہو اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہو۔ عمران نے موٹر سائیکل کی ڈگی میں سے ایک مفلر نما کپڑا نکالا
یہ وہی مفلر نما شے تھی جو ہڑپا میں اور پھر لال کوٹھیوں میں اپنے چہرے چھپانے کے لیے عمران اور اقبال نے استعمال کی تھی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے عمران نے اس مفلر نما کپڑے کا ٹھاٹا میرے چہرے پر باندھنا شروع کر دیا۔ 1 منٹ کے اندر اس نے میرا سر اور چہرہ اس طرح چھپا دیا کہ آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بولا، فی الحال تمہیں بالکل خاموش رہنا ہے، اگر کوئی بات کرنا ہوئی تو مجھ سے مشورے کے بعد کرنا، لیکن یار یہ کیا کر رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں رہا۔ یہاں ایک لڑکا رہتا ہے، وہ اپنا نام رفیق بتا رہا ہے، لیکن اس کے پاس سے جو شناختی کارڈ نکلا ہے اس پر قادر نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ لڑکا ان لڑکوں میں سے ہے جنہوں نے ثروت کو بس اسٹاپ سے اٹھوایا اور بسوں کی فیکٹری میں لے کر گئے۔ میری دھڑکن میں شدت آ گئی، منہ خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں عمران کے ساتھ گھر کے درمیانی کمرے میں پہنچا، جہاں ایک چھوٹے دروازے سے 2-2.5 فٹ چوڑی سیڑھیاں اتر کر نیچے جاتی تھی۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا، وہاں بلب کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے عین سامنے اقبال نظر آیا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھا تھا اور اپنا سیاہ پسٹل اس نے گود میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے عین سامنے سنگل صوفے پر ایک دوسرا بندہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اپنا سارا خون سر میں چڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک دم ہی یوں لگا کہ پورے جسم میں انگارے دہک اٹھے ہوں۔ میں اس لڑکے کو کیوں نہ پہچانتا؟ یہ واجی کا ساتھی قادر لمبا تھا۔ یہ اس چنڈال چوکڑی کا رکن تھا جس نے چند ماہ پہلے ثروت کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی۔ پھر یہ لوگ اس معاملے کو اس حد تک لے گئے تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ان کی بدماشی نے نہ صرف ثروت کے والدین کی جان لی تھی، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر اچھے امکان کو خاکستر کر دیا تھا۔ قادر لمبے کے چہرے پر ایک نیل نظر آ رہا تھا۔ شاید کچھ دیر پہلے عمران اور اقبال کے ساتھ اس کی ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ قادر لمبے کو دیکھتے ہی میں نے تیش اور نفرت کے ایک تندو تیز ریلے میں بہہ گیا۔ عمران نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی شناخت چھپائے رکھوں اور بولنے کی کوشش بھی نہ کروں، لیکن قادر لمبے کو دیکھتے ہی میں یہ باتیں بھول گیا۔ میں چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔ حرام زادے، کتے، خنزیر کی اولاد! میرے منہ میں جو کچھ آیا میں بولتا چلا گیا۔ میرے گھونسوں اور ٹھوکروں نے قادر لمبے کو صوفے سے اچھال کر پختہ فرش پر پٹک دیا۔ میں اسے مار رہا تھا اور پکار رہا تھا، تم نے مجھے برباد کر دیا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی، ثروت کی زندگی تباہ کر دی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کتے، اسی جگہ مار کر گاڑ دوں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے سرخ چادر سی تن گئی تھی۔ اقبال آگے بڑھا تاکہ قادر لمبے کو مجھ سے چھڑا سکے، مگر عمران نے اسے راستے ہی میں روک لیا۔ شاید وہ چاہ رہا تھا کہ اگر میرے ہاتھ پاؤں کھل رہے ہیں تو انہیں کھلنا چاہیے۔ چند سیکنڈ میں صورتحال یہ تھی کہ قادر لمبا دہشت کے عالم میں فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور چلا رہا تھا۔ اس کا رنگ ہلدی تھا، میری ٹھوکریں تواتر سے اس کے جسم پر برس رہی تھی۔ آخر میں ہانپ کر ذرا رکا تو اقبال مجھے اپنی باہوں میں لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے چہرے کو ڈھانپنے والا مفلر نما کپڑا بھی جزوی طور پر کھل گیا تھا۔ اگر اب وہ مکمل طور پر کھل جاتا تو تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ یقینی بات تھی کہ اب قادر لمبا مجھے پہچان چکا ہے۔ میں نے وہ کپڑا اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ عمران نے بالوں سے پکڑ کر قادر لمبے کو اٹھایا اور دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا۔ قادرے کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اس کی جرسی پھٹ گئی تھی اور قمیض کی حالت بھی بری تھی۔ اپنے خونچکا چہرے کے ساتھ وہ ڈری ڈری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو میرا یہ اندازہ درست نکلا کہ یہ حرام زادہ ان گنڈوں میں شامل تھا۔ عمران نے اطمینان سے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ بدذات ان سب سے زیادہ کمینہ ہے۔ اس کی ہلہ شیری نے اس کتے واجی کے حوصلے بڑھائے تھے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا۔ میں ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا۔ اس مرتبہ عمران نے میرا راستہ روکا اور بولا، یار اس گدھ کا گلا مروڑنے سے تمہیں کون روکتا ہے؟ بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ پہلے اس مکرو کے سارے پر نوچیں، اس کے بعد اس کی گردن مروڑیں، لیکن اس کاروائی سے پہلے اس منحوس کے منہ سے کچھ اگلوا تو لے۔ اگر ہمیں واجی وغیرہ کے بارے میں یہ نہیں بتائے گا تو اور کون بتائے گا؟ عمران ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ثروت اس کے گھر والوں پر قیامت توڑنے کے بعد جب بات تھانے کے چہری تک پہنچی تھی تو واجی اور اس کے تینوں دوست اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ بعد ازاں ان میں سے صرف ایک سامنے آیا تھا۔
مگر وہ لڑکا تھا جو ثروت کے اغوا میں براہ راست شریک نہیں ہوا تھا۔ مجھے اور ناصر بھائی وغیرہ کو پورا یقین تھا کہ باقی لڑکوں کو سیٹھ سراج نے ہی کہیں چھپا رکھا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال آیا تھا کہ شاید سیٹھ سراج کے سرپرست MNA مشتاق گورایا نے انہیں کہیں اپنی زمینوں پر بھجوا دیا ہے۔ لیکن اب یہ قادر لمبا یہاں سمن آباد کے اس تنہا مکان میں میرے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا اور بار بار فرش پر خون تھوک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خوف و ہراس جم کر رہ گیا تھا۔ اقبال تو قادر کے سرہانے کھڑا رہا۔ عمران نے مجھے اشارہ کیا اور میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک میز پر تاش کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ سامنے والی دیوار پر پستول کا خالی ہولسٹر لٹک رہا تھا۔ یہ جگہ واضح طور پر ایک بدماش کا ٹھکانہ دکھائی دیتی تھی، لیکن بدماش کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ قادر لمبے پر جھپٹنے اور اسے مارنے کے بعد میرا جسم اب ہولے ہولے لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کیفیت تھی جس کے تحت میں قادر پر پل پڑا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے اندر بتدریج چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ شاید اس کی وجہ میرے سخت ترین حالات تھے اور شاید اس کی وجہ عمران بھی تھا۔ عمران کی موجودگی میں ایک دم اپنی اندرونی کمزوریوں پر غلبہ پا لیتا تھا۔ عمران نے مدھم آواز میں کہا، میں نے تم سے گزارش بھی کی تھی کہ یہاں اپنی شناخت چھپانی ہے، اس لیے خاموش رہنا ہے۔ تم نے سب کچھ الٹ کر دیا۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، یہ خبیث کیسے ملا تمہیں؟ اس کے ساتھی کہاں ہے؟ تمہارا دوسرا سوال وائٹ بال کی طرح ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں اور اقبال کل سے اس چکر میں تھے کہ سلیم یہاں مجید مٹھو کے مکان میں کیا کرنے آیا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اقبال نے کافی پرچول کی۔ اقبال کا ایک ساتھی کل سے اس مکان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آج سویرے ہمیں پتا چلا کہ مجید مٹھو گھر کو تالا لگا کر اپنے دوست کے ساتھ رکشے میں بیٹھا ہے اور بادامی باغ کے بس اڈے پر پہنچا ہے۔ وہاں سے وہ جہلم جانے والی بس پر سوار ہوا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ مٹھو کا گھر اب خالی ہے اور جلد ہی مٹھو کے آنے کی امکان بھی نہیں۔ لہذا کچھ دیر پہلے ہم نے یہاں آن پہنچے۔ پہلے ہم نے ایک ماسٹر کی سے بیرونی دروازے کا حزمی تالا کھولنے کی کوشش کی، لیکن گلی میں اکا دکا راہگیروں کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہم مکان کے پچھواڑے گئے اور قبرستان کی طرف سے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا پچھلی دیوار درختوں سے گھری ہوئی ہے، اس لیے ہمیں مشکل پیش نہیں آئی۔ پہلے تو ہمیں یہ گھر بالکل خالی لگا، لیکن پھر تہہ خانے کا دروازہ نظر آیا اور یہ بھی پتا چل گیا کہ اندر کوئی ہے۔ تھوڑی سی کوشش سے ہم تمہارے اس بدبخت محلے دار قادر تک پہنچ گئے۔ یہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ پہلے اس نے بتایا کہ وہ مٹھو کا ملازم ہے، پھر کہا کہ دوست ہے۔ اس نے اپنا نام رفیق بتایا، لیکن کچھ دیر بعد اس کا شناختی کارڈ مل گیا۔ اس پر اس کا نام قادر ولد امانت علی لکھا ہوا تھا۔ تم نے ثروت کو اغوا کرنے والے جن لڑکوں کا ذکر کیا تھا، ان میں سے ایک نام قادر بھی تھا۔ مجھے شک ہو گیا۔ میں نے پوچھ تاچھ کی، لیکن اس خبیث نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر میں نے تمہیں فون کر کے بلا لیا۔ میں نے کہا، تم بتا رہے ہو کہ گھر کی دیوار پھاند کر یہاں آئے ہو، لیکن اب تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ ہم نے بعد میں کھولا ہے یار۔ اس قادر کے پاس گیٹ کی دوسری چابی ہے، عمران نے وضاحت کی۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ قادرے کے سامنے آ کر میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ میرے جسم کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں قادر لمبے کے سامنے ہی نہیں آیا، سیٹھ سراج، انسپیکٹر اشرف اور MNA مشتاق گورایا کے سامنے بھی آ چکا ہوں۔ اب وہ سارے خطرات ایک دم زندہ ہو گئے تھے جن سے مجھے یا میرے گھر والوں کو واسطہ پڑ سکتا تھا۔ عمران نے میرے تاثرات بھانپتے ہوئے مجھے حوصلہ دیا اور میرا شانہ تھپک کر بولا، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب فکر کی کوئی بات نہیں، ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے، لیکن پہلے ہمیں اس قادرے کو نچوڑنا پڑے گا۔ نچوڑنا پڑے گا؟ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ مسکرایا، یار یہ اپنی خاص لینگویج ہے۔ نچوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے باتیں اگلوانی پڑے گی۔ تو تم اس سے مار پیٹ کرو گے؟ مار پیٹ تو نہیں، بس تھوڑا سا ڈرائے دھمکائیں گے۔ وہ جیسے کرکٹ میں بلے باز کو بیک فٹ کرنے کے لیے باؤنسر وغیرہ مارے جاتے ہیں۔ عمران اور اقبال اب بھی بالکل ایزی موڈ میں تھے۔
جبکہ میں خاصا تناؤ محسوس کر رہا تھا۔ جب ہم کمرے میں واپس پہنچے تو اقبال ایک جگ میں سے پانی گرا کر قادرے کا منہ ہاتھ دھلوا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور ناک سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ عمران نے قادر کے آن سامنے 8-10 فٹ کے فاصلے پر کرسی سنبھال لی۔ اس کا چہرہ بدستور مسکرا رہا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی سختی اوت کر آئی تھی۔ وہ قادرے سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھو قادر لمبا صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت بالکل نہیں۔ اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے۔ تم واجی کے لنگوٹیے یار قادر ہو، اور تم نے 3-4 دوستوں سے مل کر تابش کی منگیتر کو اغوا کیا تھا۔ تمہاری اس بدماشی کے جو نتیجے نکلے وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب تم قانون سے بھاگے پھر رہے ہو اور اپنے خلاف کیس کو سخت سے سختر بنا رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر بہت زیادہ خراب نہ ہو تو پھر تمہیں اپنے باقی دونوں یاروں کے بارے میں بتانا پڑے گا، اور اگر میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ لرزتی آواز میں عمران کی بات کاٹ کر بولا، یہ تم نے کوئی انوکھی بات نہیں کی۔ ہر چور ڈاکو ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ایسے ہی اقوال زری دہراتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بے گناہ پھنسایا گیا ہے، میں بے قصور ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر ان سنہری مقولوں پر عمل کر لیا جائے تو دنیا میں کوئی بھوتنی کا چور ڈکیت نہ پکڑا جا سکے۔ یہ ایسے نہیں مانے گا یار جی، اس کو سیب کھلاؤ۔ اقبال نے کہا، ہاں لگتا ہے سیب کھلانا ہی پڑے گا۔ عمران نے تائید میں سر ہلایا۔ سیب؟ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہماری خاص لینگویج ہے ڈیئر، عمران نے کہا، اور پھر اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں سے ایک سیب نکال لیا۔ گول مٹول سیب کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس نے دوسری جیب میں سے چمکدار چاقو نکال کر کھولا اور بولا، یہ سیب میں تمہیں خود کاٹ کر کھلاؤں گا، لیکن میرے کاٹنے کا انداز ذرا دوسرا ہے۔ قادر ہونکوں کی طرح دیدے پھاڑے بیٹھا تھا، میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے سیب اقبال کی طرف اچھال دیا۔ اقبال قادر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے اچانک سیب قادر کے سر پر رکھا۔ عمران نے تیزی سے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی۔ میری نگاہوں میں جیسے برق سی کونپ گئی۔ عمران کے دائیں ہاتھ سے جدا ہونے والا لمبے پھل کا چاقو گولی کی رفتار سے قادر کے سر کی طرف گیا۔ چاقو سیب میں گھسا، پھر چاقو اور سیب دونوں عقبی دیوار سے ٹکرانے کے بعد اقبال کے قدموں میں لڑک گئے۔ یہ سارا عمل بس سیکنڈ کے نصف حصے میں مکمل ہو گیا تھا۔ ایسی رفتار تھی کہ قادر اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکا تھا۔ چاقو سمیت سیب کو زمین پر لڑکتے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ میں بھی ششدر کھڑا تھا۔ یہ عمل ناقابل یقین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خود شفاق بھی۔ نشانے کی ذرا سی غلطی قادر کو جان لیوا طور پر زخمی کر سکتی تھی۔ میں نے عمران کو دیکھا، وہ بے رحمی سے مسکرا رہا تھا۔ اقبال نے جزوی طور پر کٹا ہوا سیب عمران کو تھما دیا۔ سیب کا جائزہ لینے کے بعد اس نے چاقو سیب میں سے کھینچا اور بولا، اس پر ایک بار اور چاقو چلانا پڑے گا۔ چلو رکھو اسے دوبارہ قادر بیٹے کے سر پر۔ قادر بیٹے کا برا حال تھا۔ جب اس نے دوبارہ اپنے سر پر سیب رکھے جانے کی خوشخبری سنی تو ایک دم اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ خبردار! اقبال اس پر پستول تان کر گرجا، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ اقبال کی آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ قادر لرز کر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اقبال نے پستول کی نال اس کی کنپٹی سے لگائی اور پکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اقبال نے پستول کی نال اس کی کنپٹی سے لگائی اور پکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اس کو خالی خولی دھمکی مت سمجھنا شہزادے، ہم گولی چلانا بھی جانتے ہیں۔ اٹھک بیٹھک کرو گے تو کنپٹی میں 3-8 کا سوراخ ہو جائے گا اور اس سوراخ میں سے لال لال چیز بہنے لگے گی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں جو جانتا تھا تمہیں بتا دیا ہے، ہم بھی جو جانتے ہیں تمہیں بتا دیا ہے۔ جب اس پستول کا ٹریگر دبایا جائے گا تو تمہاری کھوپڑی شریف میں سوراخ ضرور ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں، اقبال نے کہا۔ عمران نے پھر چاقو اپنے ہاتھ میں تولا۔ گزرنے والی ہر گھڑی کے ساتھ مجھے اس شخص پر اس کے نئے نئے گن کھل رہے تھے۔ 2 منٹ پہلے اس نے جس طرح قادر پر چاقو پھینکا تھا وہ کوئی ماہر ترین چاقو باز ہی کر سکتا تھا۔ سرکس کے کھیل تماشوں میں خنجر زنی کے ایسے کرتوت دکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی تماشا نہیں تھا، یہ ایک جیتا جاگتا واقعہ تھا، اور جس پر یہ واقعہ بیتا تھا وہ ابھی تک دہشت میں لرزاں تھا۔
اقبال نے بڑے اطمینان سے ادکٹا سیب دوبارہ قادر کے سر پر رکھا۔ عمران نے چاقو کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہاتھ میں جھلایا، مگر اس مرتبہ قادر بیٹھے رہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کن پٹی پر پستول ہونے کے باوجود وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، وہ گھگھیایا۔ اقبال نے کھٹاک سے اس کے سر پر پستول کا آہنی دستہ رسید کیا۔ ضرب زوردار تھی، وہ کراہتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اقبال نے اس کی گردن اپنے بازو میں جکڑی اور وحشیانہ جھٹکا دے کر بولا، زیادہ پھڑکو گے تو پھر سیب کے بجائے تمہارے سر پر خوبانی یا آلو بخارا رکھیں گے، بالکل چپ کے بیٹھے رہو۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے پچھلے 1 مہینے سے واجی اور اختر کو دیکھا تک نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ امیر باپوں کے بیٹے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ ان کی جگہ میں پھنس گیا ہوں۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں نے اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں اس کے زخمی ہونے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب اس طرح ہوگا۔ میں تو بس واجی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں۔ میرا قصور بس یہ ہے کہ میں واجی کا یار تھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو جھڑے اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ حرامزادہ واجی بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس کے لیے بچاؤ کا راستہ نکل آیا ہے۔ اس کا کوئی قصور نہیں، اس کے گلے میں رسا ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا قانون ہے؟ میرا دماغ گھومنے لگا۔ قادر لمبے کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا یہ فقرہ تو بالکل ہی ناقابل فہم تھا کہ میں اس کے زخمی ہونے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ ثروت کی بات کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ کیا ثروت کسی وجہ سے زخمی ہو چکی تھی؟ یہ خیال ہی مجھے دہلانے کے لیے کافی تھا۔ میں گھبرا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے کراہتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ عمران نے انگلی سے نفی کا اشارہ کیا اور آنکھوں میں مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ شاید مجھے یہ بتا رہا تھا کہ قادر لمبا اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر ہے۔ اگلے 2-4 منٹ میں عمران کا یہ اندازہ درست محسوس ہونے لگا۔ قادر لمبا گڑ گڑا رہا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پولیس نے واجی کے وارثوں سے پیسے کھا لیے ہیں اور اسے بے وجہ پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ حد سے زیادہ ڈرا ہوا بھی تھا۔ اس کی باتوں سے یہ اندازہ بھی ہوا کہ وہ ثروت کے حوالے سے بدترین اندیشے رکھتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ثروت نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئی ہے۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ قادر کی معلومات ناقص ہیں۔ اس کے باوجود یہ صورتحال اتنی گھمبیر تھی کہ میرا دل بیٹھنے لگا۔ اس گورکھ دھندے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی خاص مقصد کے تحت کسی نے جان بوجھ کر قادرے کو غلط اطلاعات دے رکھی ہیں اور اسے دہشت زدہ کر رکھا ہے۔ عمران نے اس سے مزید سوال و جواب کیے۔ وہ بہت ڈر چکا تھا۔ دھیرے دھیرے سب کچھ اگلنے لگا۔ عمران کا اہم سوال یہ تھا کہ وہ یہاں مجید مٹھو کے گھر میں کیسے پہنچا اور اس کے دیگر دونوں ساتھی کہاں ہیں۔ قادر نے بتایا، میں پھر کہتا ہوں کہ واجی کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں، میرے ساتھ صرف شکیل تھا۔ ہمیں پولیس سے بچانے کے لیے انکل سراج نے لال کوٹھی بھجوا دیا تھا۔ لال کوٹھی میں ہم دونوں بڑی میڈم سفورہ کے پاس تھے۔ انکل سراج کا خیال تھا کہ ہم 5-6 ہفتے یہاں رہیں۔ اس دوران میں مخالف پارٹی سے سلو صفائی کی بات کی جائے گی، مگر پھر ایک دن پتہ چلا کہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے۔ انکل سراج نے مجھے بتایا کہ تابش کی منگیتر نے اپنے گھر میں خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس نے خود کو آگ لگائی ہے۔ میو ہسپتال میں اپنے بیان میں اس نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے اور اسے بس سٹاپ سے اٹھا کر ویگن میں ڈالنے والوں میں سب سے آگے میں تھا۔ انکل گھبرائے ہوئے لگتے تھے۔ انکل نے مجھے بتایا کہ اب ہمارا بچنا بہت مشکل ہے۔ ہم پکڑے گئے تو بہت لمبی سزا ہونی ہے اور ہو سکتا ہے کہ قادر کی آواز بھرا گئی۔ وہ فقرہ مکمل نہیں کر سکا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ عمران نے چاقو کی دھار پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ انکل سراج نے کہا کہ اب ہمارا لال کوٹھی میں رہنا ٹھیک نہیں، پولیس کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی ہے۔ تو انکل سراج نے تمہیں یہاں پارسل کر دیا مجید مٹھو کے پاس؟ ہاں جی، اب میں پچھلے قریباً 2 ہفتے سے یہاں ہوں۔ مجھے اب شکیل کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ باجی کی طرح اس کا باپ بھی کھاتا پیتا ہے۔
ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں نے اسے دبئی یا ابو ظہبی کی طرف نکال دیا ہو۔ قادرے کی آنکھوں میں پھر آنسو چمک گئے۔ انسان جب کسی مصیبت کے شکنجے میں پھنستا ہے تو کتنا مختلف نظر آنے لگتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ یہی قادرہ تھا جس نے واجی کے ساتھ مل کر مجھے اور سرورت کو سنیک پارک کی پارکنگ میں ذلیل کیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی بڑی بڑی موٹر سائیکلیں ہماری کار کے پیچھے پارک کر دی تھی اور ہمیں دیر تک وہاں سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ تب کتنا فن خواہ نظر آتا تھا یہ قادر، اب بالکل عاجز بکری بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کی زردی تھی اور رخساروں کی ہڈیاں بھی ابھر آئی تھی۔ اس سارے معاملے میں کوئی بعید نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی قادرے نے میو ہسپتال کا ذکر کیا تھا، مطلب یہ تھا کہ وہ ثروت اور اس کے گھر والوں کو ابھی تک لاہور ہی میں مقیم سمجھ رہا ہے، جبکہ وہ 2.5-3 مہینے پہلے جرمنی پہنچ چکے ہیں۔ ابھی ہم قادر سے بات چیت کر رہے تھے کہ میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ قادر چونک گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے کہا، کال رسیو کرو مگر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اقبال بولا، ورنہ ہم سیب کی جگہ قربانی بلکہ بیر رکھیں گے تمہارے سر پر، اور سپیکر آن کر دو تاکہ ہمیں تمہاری گفتگو سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے۔ عمران نے دوسرا حکم دیا۔ قادرے نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کال اٹینڈ کی اور سپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے ایک نرم لیکن بھاری مرزانہ آواز سنائی دی، ہیلو قادر، کیسے ہو؟ بس ٹھیک ہوں صدیقی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ میں چکر لگاؤں گا جمعرات کو، لیکن آپ آئے نہیں۔ بس یار تمہارے ہی کام میں پھنسا ہوا تھا، بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ لڑکی کی گواہی ہمارے خلاف آ گئی تو پھر کچھ نہیں کر سکوں گا، اور ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ بچتی بھی ہے یا نہیں۔ آپ اپنے کسی ساتھی کا ذکر کر رہے تھے؟ ہاں، بیرسٹر فیروز خان، وہ مجھ سے سینئر ہے اور دوست بھی ہے، میں اس سے بھی مشورہ کر رہا ہوں، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، تم بالکل بے فکر رہو، اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم تمہیں گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مصیبت فوراً آ جاتی ہے لیکن جاتے ہوئے کچھ وقت تو لگتا ہے نا، بس اب آپ ہی کا آسرا ہے۔ نہیں، آسرا بس اوپر والے کا ہوتا ہے، بندے کا کام تو کوشش کرنا ہے، کون سی کوشش کامیاب ہوگی اور کون سی نہیں یہ بس اوپر والے کو پتا ہے۔ بہرحال تم فکر مند نہیں ہونا، اور نہ ہی والدہ اور کمل کو ہونے دینا ہے۔ فون پر بات ہو تو انہیں پوری تسلی دو، اور ایک بار پھر کہوں گا، والدہ اور کمل کے سوا کسی سے بھول کر بھی رابطہ نہیں کرنا، پولیس ہر طرف تمہاری بو سونگتی پھر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کہتے ہیں، میں ذرا جلدی میں ہوں، تمہارے ہی سلسلے میں جا رہا ہوں، ایک بڑے خاص بندے سے ملنا ہے، کل پھر رابطہ کروں گا، اللہ حافظ۔